آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ دراصل ایک حقیقت ہے جسے سن کر ہو سکتا ہے آپ اس کو محض ایک کہانی سمجھے، ایک من گھڑت قصہ یا پھر ذہن میں بنائی ہوئی باتیں سمجھے، لیکن یہ کہانی 100% سچی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یقین مانیے کبھی کبھی انسان کے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں فراموش کرنا اس لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ جو حقیقت ہونے کے باوجود حقیقت سے بہت دور معلوم ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان واقعات پر یقین کر لیں، اور جبکہ دماغ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں کبھی جیت دل کی ہوتی ہے اور کبھی دماغ کی، اور جس بات کی گواہی اگر دل دے دے تو اسے مان لینا چاہیے۔ اپنے بچپن سے یہ واقعہ میں سنتی آئی ہوں، تو سوچا کیوں نہ اس واقعہ کو میں اپنے سامعین سے شیئر کروں۔ اس واقعہ کے کچھ اور پہلو کو ذہن میں اجاگر کرنے کے لیے میں اپنی نانی کے گھر گئی اور نانی سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔ نانی کی پیدائش کیونکہ ہندوستان کی ہے اور ہجرت کر کے پاکستان اپنے بچپن میں ہی آ گئی تھیں۔ بہت سارے رشتہ دار ہندوستان میں ہی مقیم ہیں اور آج بھی تو نانی کا اکثر آنا جانا ہندوستان میں لگا رہتا تھا، تو بہت سارے واقعات نانی سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو نانی نے اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح بتائی کہ میری نانی کے تایا کی جب شادی ہوئی تو پورا گھرانہ بہت خوش تھا۔ تایا کی دلہن یعنی تائی جان بہت ہی خوش اخلاق، باکردار اور ایک سیدھی سادی خاتون تھی۔ بہو بن کر تمام گھر والوں کا دل اپنی خوش اخلاقی اور سلیقہ شعاری سے جیت لیا تھا۔ پہلی بہو ہی گھر میں بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ چند ماہ میں ہی بہو نے خوشی کی نوید سنا دی۔ بہو کی امید کی خبر سن کر تو پورا گھرانہ خوشی سے دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ تمام گھرانے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ کسی طرح یہ 9 مہینے کا وقت بیتے گا اور کوئی ننھا مہمان گھر کے آنگن میں دوڑے گا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد گود بھرائی کی رسم بھی کی گئی۔ رت جگہ کا اہتمام کیا گیا، طرح طرح کے پکوان بنائے گئے تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، خوب گانے باجے کی محفل سجائی گئی تھی۔ خوشی خوشی دن گزرے اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب تائی جان نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جس بچے کی پیدائش کی دھوم پورے گھرانے میں مچی ہوئی تھی، جس بچے کی پیدائش کا ہر فرد کو شدت سے انتظار تھا۔ بچے کی پیدائش پر سب گھر آنے والے حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بچے کو دیکھ کر سب گھر والے حیرت سے زیادہ خوف زدہ تھے۔ دائی اماں جنہوں نے کئی بچوں کو جنوایا تھا، وہ خود بھی ڈلیوری کر کے حیرت زدہ ہو گئی تھیں کہ یہ کیسا بچہ دنیا میں آیا ہے، اللہ کا یہ کیسا معجزہ ہے یا پھر کوئی عبرت ہے، کیونکہ وہ جو بچہ تائی جان نے پیدا کیا تھا وہ کوئی انسان کا بچہ نہیں تھا، وہ ایک سانپ تھا، ایک کالے رنگ کا سانپ پیدا ہوا تھا۔ دائی اماں نے میری نانی جان کی دادی سے کہا، مہر النساء یہ کیسی انہونی ہوئی ہے، یہ کیا تمہاری بہو نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو کتنی بدنامی ہوگی کہ ایک مسلمان گھرانے میں سانپ پیدا ہوا ہے۔ اگر ہندوؤں کو پتہ چلا تو اس سانپ کو لے کر چلے جائیں گے کہ یہ دیوتا بھولے ناتھ کا اوتار ہے۔ اس سانپ کو تم ابھی سے مار ڈالو تاکہ ہندوؤں میں کوئی بات نہ پھیلے، خاندان بھر اور محلے بھر میں یہ کہہ دو کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مرا ہوا تھا۔ دائی اماں کی بات سن کر دادی جان نے کہا، ہاں دائی اماں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں ابھی قاسم کے ابا سے بات کرتی ہوں، تم بھی محلے میں یہی بات رکھنا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ دادی جان کی بات سن کر دائی اماں فوراً بولی، ہاں ہاں مہر النساء میں محلے میں یہی بات رکھوں گی، اب تم جلدی سے اس سانپ کو مارنے کی تیاری کرو۔ اچھا میں اب چلتی ہوں۔ دائی اماں تو اپنی بات کر کے چلی گئی، تو دادی جان اور دادا جان اور اپنے بیٹے قاسم کے پاس آ کر بولی، ارے قاسم تم اور تمہارے ابا جلدی سے جا کر
اس سانپ کو مار کر کہیں دفنا آؤ۔ اگر یہ بات ہندوؤں تک پہنچی تو وہ اپنے بھگوان کا اوتار سمجھ کر لے جائیں گے، پورے خاندان میں بدنامی ہوگی۔ دادی جان کی بات سن کر دادا جان بولے، جاؤ قاسم، جلدی سے اپنی بیوی سے اس سانپ کو لے کر آؤ اور ہم رات کے اندھیرے میں ہی اسے قبرستان میں دفنا آئیں گے۔ ابا کی بات پر اپنی بیوی شہناز بیگم کے پاس جا کر کہنے لگے، شہناز بیگم، لاؤ اس سانپ کو مجھے دے دو، میں اور ابا رات کے اندھیرے میں ہی اسے دفنا آئیں گے۔ اپنے شوہر قاسم کی بات سن کر شہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ماں تو پھر ایک ماں ہوتی ہے۔ 9 مہینے اپنی کونکھ میں رکھ کر ایک بچے کو پل پل بڑھتے ہوئے محسوس کرنا، اس کی حرکت کو محسوس کرنا، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا، پھر وہ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو مرنے کے لیے دے سکتی تھی؟ شہناز بیگم نے روتے ہوئے کہا، سنیے جی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بچے کو مت ماریے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اسے کسی کے سامنے نہیں آنے دوں گی۔ آپ لوگ خاندان بھر میں یہ کہہ دے کہ ہمارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ اپنے اماں اور ابا سے کہہ دیں کہ میرا بچہ مت مارے، میں اسے اپنے پاس سب سے چھپا کر رکھوں گی۔ شہناز کا رونا اور منت کرنا قاسم سے نہ دیکھا گیا تو انہوں نے کسی طرح اپنے اماں ابا کو راضی کر لیا، کیونکہ قاسم بھی اس بچے کے باپ تھے۔ اماں ابا یہ کہہ کر راضی ہو گئے کہ وہ سانپ کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ شہناز پیالے میں اپنا دودھ نکال کر اس سانپ کو پلاتی، اسے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھتی اور اسے پیار سے کالو پکارتی۔ پرانے وقتوں میں گھروں میں دیواروں کے اندر تاک بنائے جاتے تھے۔ شہناز نے اپنے کمرے کی دیوار میں بنے تاک کے اندر چھپا دیا کرتی تھیں اور گھر کا کام کرتی۔ کالو کی زبان تو نہ تھی کہ وہ بول پاتا، مگر شہناز بیگم کی ہر حرکت کو بخوبی سمجھتا تھا، ان کی بات کو مانتا بھی تھا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ شہناز بیگم پھر سے امید سے ہو گئیں۔ سب گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں اس بار بھی کالو کی طرح کوئی سانپ نہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ اللہ کرتے دن گزرے تو اللہ نے قاسم اور شہناز کی دعائیں سن لی اور انہیں ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا۔ مہر النساء نے پوتی کا نام بڑے پیار سے اور محبت سے فردوس رکھا تھا۔ فردوس گھر میں لاڈلی اور ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ فردوس جب بھی کھیلتے ہوئے کمرے میں آتی تو کالو کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی، تو اماں شہناز بیگم سے کہتی، ارے شہناز، اپنے اس کالو کو تاک میں رکھ دیا کر، میری بچی فردوس ڈر جاتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے، مجال ہے کہ تیرے کان پر جوں تک رینگ جائے۔ اماں، کالو نے آج تک کبھی کسی کو نقصان تک نہیں پہنچایا، وہ تو بہت معصوم ہے، میری ایک آواز پر فوراً تاک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، فردوس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ شہناز بیگم کی بات سن کر مہر النساء بولیں، بس بس، میری فردوس اس سانپ کے ساتھ نہیں کھیلے گی۔ اس کالے ناگ نے اگر میری بچی کو ڈس لیا تو پھر کیا ہوگا؟ بس میں نے کہہ دیا ہے، اس کالے ناگ کو میری فردوس سے دور رکھو۔ اماں کی بات سن کر شہناز بیگم نے جواب دیا، ٹھیک ہے اماں، میں خیال رکھوں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر شہناز بیگم نے کالو کو اٹھا کر بستر پر رکھا اور بڑے پیار سے کہا، کالو میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ میں نے تجھے جنم دیا ہے، تیری ماں ہوں، پر بیٹا تو انسان نہیں ہے، اس لیے میرے کمرے سے جاتے ہی تاک میں جا کر بیٹھ جایا کر۔ یہاں سب تجھ سے گھبراتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جب بھی کسی کی آہٹ سنا کر تو چھپ جایا کر، ورنہ کہیں لوگ تجھے مجھ سے جدا نہ کر دیں۔ تجھے اپنی کوکھ میں رکھ کر 9 مہینے تک سنبھالا ہے، میں تیری جدائی سہ نہیں سکتی۔ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دیتی تو کالو چھٹ سے تاک میں جا کر چھپ جایا کرتا۔ قاسم نے کمرے میں آتے ساتھ ہی شہناز بیگم سے کہا، شہناز، اماں تمہاری شکایت کر رہی تھیں، بھائی ذرا خیال رکھا کرو، کالو کو سب سے چھپا کر رکھو، ورنہ تم جانتی ہو ہم نے اپنے کالو کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے۔ اگر ہندو مذہب کے لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ کالو کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہم کچھ بھی کر نہیں پائیں گے۔ قاسم کی بات سن کر شہناز بیگم بولی، آپ فکر نہ کریں، میں نے کالو کو سمجھا دیا ہے،
آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ دن مہینے اور سال یوں ہی چھپا چھپا کر کالو کو گزرتے ہوئے ہو گئے۔ اللہ نے پھر سے شہناز بیگم کی گود میں ایک بیٹا دیا جس کا نام مہر النساء نے ایوب رکھا۔ اب تو ایوب گھر والوں کا لاڈلا بن گیا تھا۔ ایوب اور فردوس لاڈ پیار سے پلنے لگے تھے۔ شہناز بہت خوش تھیں لیکن اندر سے اداس بھی تھیں کیونکہ پہلی بار ماں بننے کا احساس دینے والا ان کا کالو کوئی انسان نہ تھا۔ ان کی پہلی اولاد ہوتے ہوئے بھی کالو کو کسی اپنے کا پیار نہ ملا تھا، اس لیے شہناز کالو کو دل و جان سے پیار کرتی تھی اور اس کے کھانے پینے کا بھی خوب خیال رکھتی تھی۔ کالو ایک بہت ہی فرما بردار اولاد تھا۔ شہناز بیگم کی ہر بات سمجھتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ کالو بہت پیار اور محبت سے شہناز بیگم سے لپٹتا تھا۔ سب گھر والے کالو کا اس طرح پیار کرنا دیکھ کر ڈر جاتے اور گھبراتے کہ کہیں وہ کالو شہناز بیگم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر کالو کی محبت پا کر شہناز بیگم خوش تھیں اور وہ بھی دل و جان سے کالو کو چاہتی تھی۔ پرانے وقتوں میں جلد ہی شادی کروا دینے کا رواج ہوتا تھا۔ جیسے ہی فردوس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مہر النساء اور باقی گھر والوں کو بھی اس کی شادی کی فکر ہو گئی تھی۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد آخر ایک رشتہ سمجھ میں آ گیا اور فردوس کی شادی پکی کر دی گئی۔ شادی کی تیاریاں جب مکمل کر لی گئیں تو اماں ابا نے قاسم اور شہناز بیگم کو اپنے پاس بلا کر کہا، دیکھو بھائی قاسم، اب گھر میں مہمان جمع ہوں گے اور شادی کا گھر ہے، مہمانوں کے ساتھ ساتھ بیٹی کے سسرال والے بھی آئیں گے، تو اگر کالو کو کسی نے دیکھ لیا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ اب سے کالو کو کسی طرح سے چھپا کر رکھنا ہوگا تاکہ بیٹی کے سسرال والوں اور رشتہ داروں سے اسے چھپایا جا سکے۔ ابا اماں کی بات سن کر قاسم بولے، ہاں آپ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، اب کالو کو تاک میں چھپا کر اس تاک کو ڈھک کر رکھیں گے تاکہ کالو پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ شہناز بولی، ہاں اماں فکر نہ کریں، میں کالو کو تاک میں بٹھا کر تاک کو اچھی طرح سے ڈھک دیا کروں گی۔ مہر النساء جھٹ سے بولی، ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی غلطی نہ ہو۔ شادی کی رسومات شروع ہو گئی تھیں۔ فردوس کو مایوں بٹھایا گیا، گھر کو خوب سجایا گیا۔ گھر میں خوب ہلا گلا اور شور تھا۔ گھر کی سب سے لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کی شادی جو تھی، مایوں کی رسم کی گئی تو خاندان کی عورتوں نے مل کر خوب گانے گائے اور ناچ گانے کی محفل نے پورے گھر کو رونق بخش دی تھی۔ رسم کے بعد جب سسرال والے چلے گئے تو قریب کے کچھ خاندان کے لوگ گھر میں رکے ہوئے تھے، تو شہناز بیگم سب کی نظر بچا کر پیالے میں دودھ لے کر اپنے کمرے میں گئیں اور تاک میں چھپے بیٹھے کالو کو دودھ پلا کر تسلی کا سانس لیا۔ کافی دیر سے کالو نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو وہ بہت بھوکا تھا۔ شہناز بیگم بہت فکر مند تھی، مہمانوں کی وجہ سے اسے کچھ نہ دے سکی تھیں۔ بارات کی آمد ہونے والی تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک خاندان کی ایک خاتون کسی کام سے شہناز بیگم کے کمرے میں گئی تو طاق پر ڈلے پردے کو دیکھ کر جیسے ہی اسے اٹھایا تو وہ ڈر گئی۔ وہاں ایک کالے رنگ کا بڑا سا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ شہناز بیگم فوراً کمرے میں آ گئی۔ اس خاتون رشتہ دار کو کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں اس سانپ کو بھگا دوں گی، باہر جا کر اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا ورنہ مہمان گھبرا جائیں گے۔ خاتون نے گھبرا کر کہا، ٹھیک ہے مگر تم اسے بھگا دو ورنہ یہ سب کو ڈس لے گا، جلدی بھگانا اسے۔ خاتون تو ڈر کر وہاں سے چلی گئی تھیں، مگر شہناز بیگم فکر مند ہو گئی تھیں کہ اگر کسی سسرالی رشتہ دار نے دیکھ لیا تو فردوس اپنے سسرال میں سب کو کیا بتاتی پھرے گی، کیا جواب دے گی کہ اس گھر میں سانپ کا کیا کام ہے۔ کہیں فردوس کے سسرال والوں کو پتہ چل گیا کہ فردوس کا بھائی ایک سانپ ہے، اس کی ماں نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے، یا خدایا اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، کہیں اسے تانے سننے کو نہ ملے، کہیں اس کا گھر خراب نہ ہو جائے۔ یا خدا میں کیا کروں، اب کالو کو کہاں چھپاؤں؟ کچھ دیر میں تو بارات گھر آ جائے گی اور مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اپنی فکر مندی میں شہناز بیگم نے طاق میں بیٹھے کالو سے کہا، کالو جو میں تجھ سے کہہ رہی ہوں اسے ذرا غور سے سننا،
آج تیری بہن فردوس کی شادی ہے، بارات گھر آئے گی، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، تو باراتیوں کے سامنے مت آنا، ورنہ لوگ تجھے ایک عام سانپ سمجھ کر مار ڈالیں گے۔ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گی کہ تو ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ یہاں کوئی میری ممتا نہیں سمجھے گا، پھر تیری بہن کا گھر بستے بستے خراب نہ ہو جائے۔ بارات آنے والی ہے، مجھے باراتیوں کے لیے شکرانہ بھی تیار کرنا ہے، بہت سے کام ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس طاق میں میں ایک ڈبہ رکھ دیتی ہوں، ذرا آگے کر کے تو اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھے رہنا، کوئی بھی کمرے میں آئے تو اس ڈبے کے پیچھے سے مت نکلنا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو سمجھ گیا نا؟ شہناز بیگم کی بات سن کر کالو نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنا سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو گئی اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ پہلے شادیوں میں باراتیوں کا استقبال کرنے کے لیے چاولوں کا شکرانہ بنایا جاتا تھا، جسے باراتیوں کو کھلا کر ان کا سواگت کیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک رسم تھی۔ شکرانہ دراصل سادے چاولوں کو ابال کر اس کو تھال میں سجا کر اس پر گھی اور شکر ڈال کر پیش کیا جاتا تھا۔ اس ڈش کو شکرانے کا نام دیا جاتا تھا۔ شہناز بیگم چاولوں کو ابالنے میں مصروف تھیں۔ وہ کالو کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھیں کہ اس وقت کمرے میں ایک بچہ چلا گیا۔ اس نے طاق میں رکھے ڈبے کو دیکھا تو وہ ڈبہ مٹھائی کا تھا۔ اس بیچارے نے چارپائی پر کھڑے ہو کر مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا تو اس کے پیچھے کالے رنگ کے بڑے سے سانپ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ ڈبہ پھینک کر زور زور سے چیخنے لگا۔ کالو کو اماں کی بات یاد تھی۔ وہ فوراً ہی اس گھر کی نالی میں جا کر چھپ گیا۔ جیسے ہی بچے کی چیخ پر لوگ کمرے میں جمع ہوئے تو وہاں کوئی سانپ نہ تھا۔ بچے کی بات کو گھر والوں نے وہم کا نام دے دیا۔ شہناز بیگم بہت پریشان ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ کالو کہاں جا کر چھپا ہوگا۔ وہ ابھی اپنی پریشانی اور سوچوں میں گم ہی تھی کہ مہر النساء کی آواز پر چونک گئی۔ ارے شہناز بیگم، اب جلدی سے شکرانہ تیار کرو، بارات آتی ہی ہوگی، یہاں کوئی سانپ نہیں ہے، آپ سب بھی باہر برآمدے میں چلے جائیں۔ مہر النساء سب مہمانوں کو لے کر وہاں سے بڑے سے برآمدے میں چلی گئیں۔ شہناز بیگم نے کھولتا ہوا ابلے چاولوں کا پانی نالی میں ڈال دیا جہاں کالو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ انجانے میں شہناز بیگم کے ہاتھوں ہی کالو موت کا شکار ہو گیا، جسے دنیا سے چھپا کر کئی سالوں تک ممتا کے سہارے پالا، محبت، شفقت اور اپنائیت دی۔ آج ایک ماں کے ہاتھوں انجانے میں اس کا اپنا بیٹا کالو جل کر راکھ بن گیا تھا۔ ابھی شہناز بیگم کالو کی موت سے بے خبر تھیں کہ بارات آ گئی۔ شکرانہ تیار کر کے باراتیوں کا سواگت کیا گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد سب نے ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دی۔ پھر کھانا کھولا گیا۔ باراتیوں کے ساتھ اپنی لاڈلی بیٹی فردوس کی رخصتی کر دی۔ سب مہمانوں کے جاتے ہی شہناز بیگم اور قاسم نے مل کر پورے گھر میں کالو کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، پر کالو کا کہیں پتہ نہ چلا۔ شہناز بیگم کا رو رو کر برا حال تھا کہ قاسم کے چھوٹے بھائی ناظم جب نالی کے پاس گئے تو انہوں نے کالو کا مردہ جسم وہاں دیکھ کر اسے اٹھا کر برآمدے میں لے آئے۔ کالو جل کر مر چکا تھا۔ اسے مردہ دیکھ کر شہناز بیگم خوب پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور قاسم بھی بہت اداس تھے، انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ ناظم جب کالو کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے تو شہناز بیگم روتے ہوئے بولی، ناظم اسے مت لے کر جاؤ، آج رات میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، اسے جی بھر کر دیکھوں گی۔ شہناز بیگم سب سے رو رو کر التجا کر رہی تھیں تو سب نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر وہ رات بھر کالو کے مردہ جسم کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ کالو ان کے پاس آ کر قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اور سر اٹھا کر بولنے لگتا ہے۔ اسے بولتا دیکھ کر حیران ہو کر اسے دیکھتی رہیں اور وہ کہتا ہے کہ اماں، میں یقیناً بڑا بیٹا ہوں، خدا نے مجھے انسان نہیں بنایا تو کیا ہوا، مجھے آپ کی محبت سے تو نوازا ہے۔ آپ روئیں مت اماں، میں اب اپنی صحیح جگہ پر ہوں۔ آپ نے مجھے بہت محبت دی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔
جاتے جاتے آپ کی بڑی اولاد ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میرا مردہ جسم بیچ دینا، جب ضرورت ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارے بیٹے نے ایک اچھا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اتنا کہہ کر کالو ان کے قدموں سے چلا گیا اور وہ نیند کی حالت میں زور زور سے کالو کالو کہہ کر پکارتی رہی تھیں کہ سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شہناز بیگم بھی جاگ گئی تھی تو سب نے کالو کے مردہ جسم کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ سب حیران تھے کہ شہناز بیگم نے جب مردہ جسم دیکھا تو وہ سونے کا بن چکا تھا۔ وہ اٹھیں اور اس کا مردہ جسم لے جا کر ساس کے قدموں میں رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اماں، ساری عمر آپ نے جس کالو سے نفرت کی ہے، آج وہ جاتے ہوئے اس گھر کا بڑا بیٹا ہونے کا فرض نبھا گیا۔ وہ میرے خواب میں آیا تھا اور کہا کہ اماں، میں اپنے بیٹا ہونے کا فرض ادا کیے جا رہا ہوں، اسے بیچ کر اپنے تمام مسائل حل کر لینا۔ مہر النساء کے ساتھ ساتھ گھر کے ہر فرد کی آنکھ اشک بار تھی۔ کالو تو اب نہیں رہا تھا، مگر اس نے ایک بیٹا ہونے کا فرض ادا کر دیا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو نانی کے خاندان میں پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے نانی سے پوچھا کہ نانی، یہ جو ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ اگر ایک سانپ کو مار دے تو وہ انتقام لیتا ہے، یہ بات سچ ہے یا صرف ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے؟ میرے سوال پر نانی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس بات کی تو میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ ہمارے چچا سسر انڈیا میں رہتے تھے، ہم سب انڈیا گئے ہوئے تھے کہ وہ رات کو اپنی گاڑی تیز چلاتے ہوئے شہر کی طرف جنگل سے گزر رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے سامنے ایک سانپ آ گیا۔ وہ اسے کچلتے ہوئے تیزی سے شہر کی طرف چلے گئے۔ جب ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو اس کے نچلے ہونٹ یعنی ٹھوڑی پر پھن بنے ہوئے تھے۔ دور دور سے لوگ اس بچے کو دیکھنے آتے تھے۔ میں نے خود اس بچے کو دیکھا تھا کہ اس کی ٹھوڑی پر سانپ کے پھن بنے ہوئے تھے۔ اب اماں اس کو اپنا دودھ پلانے سے بھی ڈرتی تھیں، پیالے سے پلایا کرتی تھیں۔ چچا سسر نے معلوم کیا مسجد کے امام صاحب سے تو انہوں نے بتایا کہ تم نے اپنی گاڑی سے ایک سانپ کو کچل ڈالا تھا، یہ اس کی بد دعا ہے اور انتقام۔ نانی کی بات سن کر میں نے پھر پوچھا، نانی، اس بچے کا کیا ہوا؟ نانی نے بتایا کہ وہ بچہ تو کچھ دن میں ہی مر گیا تھا، جی نہیں سکا تھا۔ وہ سانپ انتقام تو لیتا ہے۔ نانی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ واقعہ بتاتا تو میں بھی شاید یقین نہ کرتی، مگر نانی خود اس واقعے کی چشمدید گواہ ہیں اور کالو والا واقعہ ان کے خاندان میں پیش آیا، غلط نہیں ہو سکتا۔ انہی واقعات سے جڑا ایک اور واقعہ مجھے میری دوست رمشا نے بھی سنایا۔ وہ واقعہ سن کر تو میں مزید حیران ہوئی۔ رمشا نے بتایا، میرے خاندان میں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اور میں اپنے بچپن سے یہ واقعہ سبھی کے منہ سے سنتی ہوئی آئی ہوں۔ کچھ لوگ ہی نہیں، خاندان کے تمام معتبر اور بزرگوں نے چشمدید گواہ ہونے کا بتایا ہے کہ میری دادی کی بہن کے 2 بچے ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے۔ وہ جڑواں بچے پتہ ہے کون تھے؟ ایک لڑکی جو بہت ہی خوبصورت سی ہوئی اور دوسرا اس لڑکی کے ساتھ پیدا ہونے والا سانپ تھا۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، واقعی ایک انسان لڑکی اور دوسرا اس کے ساتھ ہی کوکھ سے پیدا ہوا سانپ؟ یا اللہ، یہ کیسی قدرت ہے تیری، ہم انسان اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ رمشا نے مزید بتاتے ہوئے کہا، ہاں یار، تمہاری نانی کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ سانپ انتقام لیتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ابو کی سگی خالہ یعنی دادی کی سکی بہن کے ساتھ پیش آیا۔ میری دادی اس بات کی چشمدید گواہ ہیں۔ دادی چونکہ بڑی بہن تھیں اور میرے ابو ان کی پہلی اولاد، اس لیے ابو بھی اس واقعے کے گواہ ہیں۔ اس کی بات پر میں نے جھٹ سے پرتجسس ہو کر کہا، بس کر یار رمشا، اور کتنا سسپینس کریٹ کرے گی، اب جلدی سے مدعا بتا، میں بے تاب ہو رہی ہوں۔
دراصل واقعہ جاننے کے لیے۔ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے یہ ساری بے تابی اپنی نئی سٹوری کے لیے ہے۔ اوکے، بتاتی ہوں۔ اب سن، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے ابو کی خالہ کے گھر جب جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تو اس میں سے ایک لڑکی اور دوسرا سانپ تھا۔ خالہ خالو نے لڑکی اور سانپ یعنی اس کے جڑواں کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر پالنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اپنے ہی جڑواں سے ڈرتی تھی اور خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، تو خالہ نے اسے الگ کر کے اس کی دیکھ بھال کی۔ وقت گزرتا رہا، سب نے اس سانپ کو مارنے کو کہا، مگر خالہ اور خالو نہ مانے اور دنیا کی نظروں سے چھپا کر اس سانپ کی پرورش کرتے رہے۔ اب وہ 4 سال کے ہو چکے تھے۔ لڑکی تو سب گھر والوں کے ساتھ پیار اور محبت سے کھیلتے ہوئے رہتی تھی، جبکہ سانپ کو پوشیدہ رکھ کر صرف ماں باپ کا پیار ملتا تھا۔ ایک دن خالہ اور خالو گھر میں نہیں تھے اور باقی گھر والے بھی کہیں پروگرام میں گئے ہوئے تھے کہ لڑکی کھیلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو وہاں اپنے جڑواں کو بستر پر دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کے چیخنے پر سارا محلہ جمع ہو گیا۔ لڑکی کے چاچا بھی آ گئے، مگر محلے والوں کو یہ نہ بتا سکے کہ یہ اس لڑکی کا بھائی ہے۔ محلے والوں نے مل کر اس سانپ کو مار دیا۔ جب خالہ خالو گھر آئے تو بہت روئے۔ اب رونے کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے؟ کسی کو کیا کہتے کہ جس کو تم لوگوں نے مارا ہے وہ ہماری ہی اولاد تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تو اس گھر کی تمام لڑکیاں مر گئیں۔ اس سانپ کی جڑواں لڑکی بھی مر گئی۔ خالو کے تمام بھائیوں کی تمام بیٹیاں بھی اچانک ایک کے بعد ایک مرتی چلی گئیں۔ اس گھر میں تو کوہرام مچ گیا، ماتم کا سما بن گیا۔ پھر خالو نے مسجد کے امام صاحب سے معلوم کیا کہ امام صاحب، ہمارے گھر کی تمام بیٹیاں یکے بعد دیگر فوت ہو چکی ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی ابھی بیٹی ہوئی ہے، وہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے خاندان کی کوئی بھی بیٹی اب زندہ نہیں رہی اور جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی نہیں بچ پاتی۔ امام صاحب، کچھ تو ہماری رہنمائی کریں کہ آخر یہ ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ امام صاحب نے خالو کی روداد سن کر کافی دیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگے، تمہارے گھر ایک سانپ نے جنم لیا تھا۔ خالو نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس سانپ کو مار دیا گیا تھا، یہ اسی کی بد دعا ہے، یا پھر یہ کہہ لو کہ یہ اس سانپ کا انتقام ہے۔ اب تمہارے خاندان میں کوئی بیٹی نہیں ہوگی کیونکہ اس سانپ کی موت کی وجہ تمہاری بیٹی بنی تھی۔ امام صاحب کی بات سن کر خالو گھر چلے آئے۔ اس کے بعد ابو کی خالہ کے سسرال میں آج تک کسی بیٹی کی پیدائش نہیں ہوئی، صرف لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ رمشا کی بات سن کر نانی کی بات کی مزید تصدیق ہو گئی۔ واقعی اللہ کی قدرت ہے، اس کی مصلحت کو سمجھنا ہم انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف ہمیں ہی نہیں بنایا بلکہ کئی اور جہاں آباد کیے ہیں جنہیں ہم سمجھ تو سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ شاید یہ واقعات بھی انہی جہاں میں سے کسی ایک جہان کی نشاندہی کرتے ہوں جسے سمجھنے سے انسانی ذہن قاصر ہے۔ میرے سچے دل سے اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے اور اس طرح کے واقعات سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ کہانی میں نے ایک میگزین سے لی تھی جو کہ ہارر میگزین ہے۔ مجھے پسند آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ضرور لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سٹوری سننے کے بعد کومنٹ ضرور چھوڑیے گا کہ آپ کو ایسی کہانیاں سننا پسند ہے، تو ہمیں ضرور کومنٹ میں بتائیے گا۔ تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ہم ملیں گے پھر کسی اور کہانی، قصے اور واقعات کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔